اگر 70 لاکھ لوگ قبروں سے اٹھ کر کسی جماعت کو ووٹ دیں اور اسے 47 سیٹیں دلوانے کے بعد پھر سے قبروں میں سو جائیں تو کیسا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ نادرا ریکارڈ میں اس وقت 70 لاکھ پاکستانی جو کہ وفات پا چکے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں۔ نادرا ریکارڈ میں وہ لوگ بھی زندہ ہیں جن کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ یونین کونسل سے جاری ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے رشتہ داروں نے کبھی نادرا دفتر جا کر یہ معلوم ہی نہیں کیا کہ ان کے دادا جی زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ اگر مر گئے ہیں تو انہوں نے نادرا دفتر میں جا کر یہ نہیں بتایا کہ ان کے دادا جی مر گئے ہیں، اور وہ ان کا شناختی کارڈ وہاں جمع کروانے کے بعد کہیں کہ اسے آپ مردہ لکھیں۔ تو اب اگر آپ کے دادا جی آپ کی مخالف جماعت کو قبر سے اٹھ کر ووٹ دے کر دوبارہ قبر میں سو جائیں تو آپ حیران مت ہوئیے گا، کیونکہ آپ نے کبھی نادرا دفتر جا کر یہ معلوم ہی نہیں کیا کہ آپ کے دادا جی نادرا ریکارڈ میں زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ بیشتر شہری لا علم ہوتے ہیں کہ پیدائش اور وفات یہ دونوں ہی ایسی چیزیں ہیں جن کی انٹری نادرا میں کروانی ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یونین کونسل سے برتھ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تو ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو نادرا کے دفتر میں جانا ہوتا ہے اور وہاں معلومات درج کروانی پڑتی ہے کہ آیا آپ نے برتھ سرٹیفکیٹ بنوایا ہے یا آپ کا دادا جی فوت ہو چکا ہے، ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ یونین کونسل سے بنوایا ہے تو ان کی انٹری نادرا کے ڈیٹا بیس میں کروانا ضروری ہوتی ہے۔ ماضی میں نادرا کے کچھ لوگ ہر گاؤں میں یہ جا کر تصدیق کرتے تھے، جسے آپ چوکیدار بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ تصدیق کرتے تھے کہ آیا اس گاؤں میں کون سا بچہ پیدا ہوا ہے، کتنے لوگ وفات پا چکے ہیں، اور وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد نادرا کے ڈیٹا بیس میں وہ اندراج کرواتا تھا کہ آیا یہ بچہ پیدا ہوا اور یہ دادا جی فوت ہو گیا۔ چونکہ یہ سسٹم اب ختم ہو چکا ہے، اب نادرا کے ترجمان کے مطابق لوگوں کو خود جا کر نادرا کے ڈیٹا بیس میں رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے، لیکن لوگ نادرا کی دفتر جانے کی زحمت نہیں کر رہے۔ نادرا ترجمان کے مطابق کسی بھی شخص کا اس وقت تک شناختی کارڈ بلاک نہیں کیا جاتا جب تک کہ ان کی فیملی کا کوئی بندہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ یونین کونسل سے لے کر نادرا کے ڈیٹا بیس میں جمع نہیں کرواتا۔ جب الیکشن ہوتی ہے تو ووٹر لسٹیں تیار ہوتی ہیں، اور ووٹر لسٹوں کے لیے ووٹوں کی تعداد اور فہرست کس سے مانگی جاتی ہے؟ نادرا سے۔ اور نادرا کی ریکارڈ میں اگر آپ کے دادا جی، آپ کے ماموں جی، آپ کی پھوپھی جی، آپ کی دادی جی زندہ ہیں اور وہ ووٹ دینے کے لیے اہل ہیں، کل کو اگر ان کے شناختی کارڈ کے بنا پر کوئی جا کر ووٹ کاسٹ کرتا ہے، انگوٹھے کی تصدیق آپ کیسے کروائیں گے؟ پاکستان میں ایسا نظام ہی نہیں ہے کہ آپ جا کر یہ معلوم کر سکیں کہ آیا جو آپ نے ووٹ دیا ہے وہ آپ کے انگوٹھے کا ہے یا نہیں۔ اگر مان بھی لیں کہ آپ کے 2-4 بندوں نے جا کر یہ شکایت درج کروا بھی لی تو ادارے اس ریکارڈ کو کھولتے ہی نہیں ہیں۔ اب 70 لاکھ ایسے ووٹر جو کہ کب کے قبروں میں سو چکے ہیں، ان کے نام پر اگر ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں اور ان کے لواحقین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا مخالف ان کے دادا جی دادی جی کے ووٹ سے کامیاب ہو کر ان کے سروں پر مسلط ہو گیا ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ کل کو اگر آپ کے دادا جی کے نام پر ووٹ درج کروایا جاتا ہے، ووٹنگ کی جاتی ہے، کل کو اگر آپ کے دادا جی کے نام پر کوئی بڑا ادارہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، تو آپ کے پاس آپشن کیا ہوں گے؟ کیونکہ کورٹ مانے گی نادرا کا ریکارڈ، اور نادرا کے ریکارڈ میں آپ کے دادا جی زندہ ہیں۔ آپ کا دادا جی تو 5 برس پہلے ہی قبر میں سو چکا تھا، لیکن آپ جیتے جی بڑی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو دیر مت کیجیے، آج ہی نادرا دفتر چلے جائیں اور وہاں ڈیٹا بیس میں یہ چیک کروائیں کہ آپ کے دادا جی، آپ کی پھپھو جی، آپ کے فلاں 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 جو آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ اگر خدا نخواستہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کر وہاں پر جمع کروائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کریں، کمنٹس کریں، تاکہ ہماری سبھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔